وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ باتیں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کروں اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس انداز میں پڑھاؤں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ کے درمیان حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے۔ آج بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے، امہات المومنین میں سے ایک عظیم الشان، عظیم المرتبت، عظیم مرتبے اور شان کی مالک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، ان کی سیرت اور زندگی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کے حوالے سے مجھے کہا گیا ہے۔ آپ اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں کہ آج رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ ہے، اور یہ جو 17ویں تاریخ ہے، اسی 17ویں تاریخ کو 57 ہجری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے ہر سال ہم ان کے ذکر کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال ہم کچھ نہ کچھ ان کی شان میں باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتے گئے، اور آج کا دن اس اعتبار سے بھی اسلام کی تاریخ میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہی کے دن اسلام اور کفر کی جو سب سے پہلی جنگ واقع ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جس جنگ کے بعد اسلام کی رونق بہت زیادہ بڑھ گئی اور کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ گیا، وہ جنگ بھی اسی 17ویں روزے کو، اسی 17ویں رمضان کو اسلام اور کفر کے درمیان واقع ہوئی، جسے جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، انشاءاللہ تعالی شہدائے بدر کی بارگاہ میں بھی ایصال ثواب کریں گے، ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ احادیث طیبہ بہت ساری ہے، حضور علیہ السلام کی ارشادات بہت سارے ہیں۔ امہات المومنین میں سے بہت ساری امہات المومنین نے اور بہت سارے صحابہ اور صحابیات نے آپ کی شان والی روایتیں بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ چند روایتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سب سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لے کہ حضور علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات گئے، اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا کہ کل 11 ازواج مطہرات گئے جن سے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ تیسرے نمبر پر جن سے نکاح حضور علیہ السلام نے کیا وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات گئے۔ سب سے پہلے نمبر پر نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کیا، گزشتہ اتوار کو بیان کیا گیا، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسرے نمبر پر جو حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور تیسرے نمبر پر جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح فرمایا وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ نکاح کب ہوا؟ ہجرت کے 3 سال پہلے، یعنی جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سال کی تھی، اسی موقع پر ہجرت کے 3 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ سے نکاح فرمایا۔ نکاح ہونے کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی کب ہوتی ہے؟ جب مدینہ المنورہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہنچ جاتے گئے، ہجرت فرمانے کے بعد آپ مدینہ تشریف لے جاتے گئے، تو اس کے بعد نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا جب مکہ المکرمہ میں موجود تھے، لیکن رخصتی مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ تو تیسرے نمبر پر آپ سے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے، ازواج مطہرات باقی جتنی گئے، اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں گے، آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گی کہ دیگر جتنی بھی ازواج مطہرات گئے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی پہلے کہیں شادی ہو چکی تھی، یا تو ان کے شوہر نے انہیں طلاق دی تھی، یا ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جتنی باقی ازواج مطہرات گئے، یا تو وہ مطلقہ تھی یا بیوہ تھی۔ ایک ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ذات گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ سے جب نکاح فرمایا تو آپ بالکل کنواری تھی، آپ کا اس سے پہلے کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، آپ کی کہیں پر شادی نہیں ہوئی تھی۔ کنواری ہونے کی حالت میں سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا، تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور نکاح بھی کیسے ہوا آپ جانتے گئے، روایتوں میں یہ بات موجود ہے، خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا گئے۔ غور سے سنیے گا، ام المومنین حضرت عائشہ سے نکاح کیسے ہوا، نکاح کی جو ترکیب بنی وہ کیسے، نکاح کی تجویز کیسے پیش کی گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام خود بیان کرتے گئے کہ 3 دن تک مسلسل خواب کی حالت میں اللہ کا مقدس فرشتہ میرے پاس آتا، اور آنے کے بعد وہ ایک ریشمی کپڑا لے کر کے آتا۔ ریشمی کپڑا لانے کے بعد وہ اس ریشمی کپڑے کے اندر ایک عورت کی تصویر مجھے دکھا تھا، اور اس تصویر کے بارے میں وہ فرشتہ کہتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زوجہ مقرر گئے، یہ آپ کی بیوی گئے، آپ کا نکاح ان سے ہونے والا گئے۔ 3 دن تک مسلسل خواب میں اللہ کا فرشتہ آتا رہا، ریشمی کپڑے میں اللہ کے فرشتے نے ام المومنین کی تصویر آپ کو دکھائی، اور مسلسل 3 دن تک یہ معاملہ پیش آتا رہا۔
بعض روایتوں میں یہ بھی گئے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنی مقدس نورانی ہتھیلی پر اس عورت کی تصویر دکھاتے اور آپ سے عرض کرتے کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ وہ عورت ہے جن سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے، اللہ کی طرف سے اس عورت کو آپ کی زوجیت میں دیا جائے گا، آپ کا ان سے نکاح ہونے والا ہے۔ 3 دن تک اس طرح مسلسل آپ کو خواب میں دکھایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ریشمی کپڑے میں تصویر دکھائی جا رہی تھی وہ عورت کون سی تھی؟ حضرت جبریل امین کی مقدس اور نورانی ہتھیلی پر جو تصویر دکھائی جا رہی تھی وہ عورت کون سی تھی؟ روایتوں میں یہ موجود ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کی وہ تصویر تھی جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دکھائی جا رہی تھی۔ تو یہ نکاح اللہ کی طرف سے مقرر تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے بالخصوص ام المومنین حضرت عائشہ کے نکاح کا اہتمام کیا گیا اور بالخصوص اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجیت میں دینے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترکیب تجویز فرمائی اور اس طور پر آپ کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے فضائل کے حوالے سے اگر میں بیان کروں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو احادیث ہے، حضور کے جو ارشادات ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، آپ کی شان کتنی عظیم اور اعلیٰ ہے۔ اللہ کے مشہور صحابی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ مردوں میں بہت سارے ایسے ہوئے گئے جو درجہ کمال پر پہنچے گئے، جو درجہ تکمیل پر پہنچے گئے، مردوں میں بہت سارے ایسے ہوئے گئے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ عورتوں میں 2 عورتیں ایسی گزری گئے کہ جو درجہ تکمیل پر پہنچی ہوئی تھی۔ پہلی عورت کا نام مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور دوسری عورت کا نام آسیہ زوجہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 2 عورتیں ایسی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 2 عورتیں ایسی گزری گئے جو درجہ تکمیل پر پہنچی ہوئی تھی، جو درجہ کمال پر پہنچی ہوئی تھی۔ اب آگے آپ ذرا توجہ سے سنیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ عائشہ کا مقام عورتوں میں ایسا ہی ہے، عائشہ کو عورتوں میں ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ ثرید کھانے کو باقی تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی مثال دے کر کے حضور سمجھا لگے گے، عرب میں ایک کھانا بہت ہی مشہور ہوا کرتا ہے جسے وہ ثرید کہا کرتے ہیں، ان کے یہاں بہت زیادہ یہ کھانا مشہور تھا، ہر کوئی اس کو پسند کرتا، ہر کسی کے دل میں اس کی محبت ہوا کرتی۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ جیسے باقی کھانوں میں ثرید کھانے کو فضیلت حاصل ہے اور اس کا مقام ہر کسی کے نزدیک بلند اور بالا ہے، ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، ہر کوئی اس کو افضل سمجھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے باقی تمام عورتوں میں عائشہ کو ویسی ہی فضیلت حاصل ہے، ویسا ہی عائشہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ میری جتنی بھی ازواج ہے، میری جتنی بھی بیویاں ہے، کوئی بھی بیوی اور کوئی بھی زوجہ ایسی نہیں ہے
کہ میں جب اس کے بستر پر رہوں اس موقع پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو. کوئی بھی ایسی زوجہ اور بیوی نہیں گئے. اللہ کے رسول بیان فرماتے گئے کہ صرف ایک عائشہ کا یہ مقام ہے، اللہ نے اس کو یہ شان عطا کی ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ جب میں اس کے بستر پر رہتا ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوا کرتی ہے. اللہ کی طرف سے وحی کا نزول اس وقت بھی ہوتا ہے جب میں عائشہ کے ساتھ بستر پر ہوتا ہوں. یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ زوجیت کے جو حقوق ادا کیے جاتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے وقت وحی نازل ہوتی ہے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب بستر پر آپ تشریف فرما ہوتے، ام المومنین بھی تشریف فرما ہوتی، تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا کرتا. عزیزان کرام قدر، تو یہ عظیم شان کی مالک ہے ام المومنین حضرت عائشہ کہ آپ کے بستر پر جب حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوا کرتی. ایک روایت میں تو یہاں تک موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام ام المومنین کے حجرے میں تشریف فرما تھے. یہ حجرے عائشہ ابھی جو ہم حضور علیہ السلام کا روزہ دیکھ رہے ہیں، مسجد نبوی میں جو روزہ رسول علیہ السلام موجود ہے، یاد رکھیں کہ یہی حجرے عائشہ تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام اسی حجرے میں ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو حجرے عائشہ کو یہ ایک مقام اللہ نے یہ بھی عطا کیا کہ قیامت تک جتنے بھی زائرین مسجد نبوی میں پہنچیں گے وہ تمام حجرے عائشہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، حجرے عائشہ کے سامنے حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے رہیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو حدیث میں یہاں تک موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حجرے عائشہ میں تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام اچانک ام المومنین حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، یہ ابھی جو دروازے میں داخل ہوئے گئے یہ جبریل امین گئے اور یہ اللہ کی طرف سے تجھے سلام پیش کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے تجھے سلام کہہ رہے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں جبریل امین کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تو پھر حضور علیہ السلام کے بیان کرنے کے مطابق وہ جبریل امین کے سلام کا جواب بھی دیتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ ام المومنین حضرت عائشہ کا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں. بالکل توجہ کے ساتھ اس حدیث کا تعلق عقیدہ اہل سنت کے ساتھ بھی ہے. عقیدہ اہل سنت اس حدیث کے ذریعہ ثابت ہوتا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اہم حدیث کے نام بھی آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے، آپ نام کو بھی اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک غزوے کے لیے حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو تیار کر رہے تھے اور صحابہ کرام کے ایک لشکر کو بھیج رہے تھے. مشرکین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر کو آپ نے تیار فرمایا اور لشکر کو تیار کرنے کے بعد چونکہ خود حضور تشریف نہیں لے جانے والے تھے تو آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر منتخب کیا اور امیر بنا کر کے آپ نے اس لشکر کے تمام صحابہ کو یہ حکم دیا کہ عمرو بن عاص کے کہنے کے مطابق اب تمہیں عمل کرنا ہے. جب حضرت عمرو بن عاص کو آپ نے امیر مقرر کیا تو وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے گئے. چونکہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ عہدہ دیا، یہ منصب دیا، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد ایک سوال عرض کرتے گئے، ایُّ الناس احب الیک یا رسول اللہ. بہت اہم سوال ہے
اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا پیش کیا جاتا ہے؟ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کے نزدیک تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون ہے؟ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ آپ کس کو پسند فرماتے ہیں؟ صحابی رسول نے جب یہ سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جس کو پسند کرتا ہوں، سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں، وہ عائشہ کی ذات ہے۔ عائشہ کو میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، عائشہ کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا تو حضرت عمرو بن عاص عرض کرتے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من الرجال ای الناس احب الیک، یعنی مردوں میں سب سے زیادہ کون آپ کو محبوب ہے؟ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ عائشہ یہ تو عورتوں میں سے ہے، آپ نے عورتوں میں سے تو بتا دیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ سے آپ سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، لیکن ذرا یہ ارشاد فرمائیں کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ابوہا، یعنی عائشہ کے والد ابو بکر کو میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ عائشہ کے والد ابو بکر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میں سب سے زیادہ مردوں میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد میں نے آپ تک پہنچایا، حدیث رسول میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام جس میں واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب اگر حضور کو کوئی ہے مردوں میں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، اور عورتوں میں اگر سب سے زیادہ محبوب کوئی ذات ہے تو وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ذات ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں جس سے محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں کرتے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بالکل ابا جان، میں آپ جس سے محبت کرتے ہیں میں اس سے محبت کرتی ہوں، یقیناً آپ جس سے نفرت کرتے ہیں میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ بیٹی، جب معاملہ ایسا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتی ہے، جب معاملہ یہ ہے، جب حقیقت یہ ہے، تو اب عائشہ سے تو محبت کر، اس لیے کہ میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ حضور علیہ السلام کے ارشادات آپ سن رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیثیں آپ سماعت کر رہے ہیں، جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ یقیناً اور بہت سارے ارشادات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ ایک اہم بات ام المومنین کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جہاں پر بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری فضیلتیں آپ کو اللہ نے جہاں عطا فرمائی ہے، وہاں پر آپ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے جو دیگر ازواج اور دیگر صحابیات میں جو بات نہیں پائی جاتی، جو خصوصیت نہیں پائی جاتی، ایک بہت بڑی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی محدثہ بنایا تھا، حدیث کا علم بہت زیادہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو روایت جو صحابہ اور صحابیات نے کیا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ کی روایات کے مطابق مذکور ہے کہ 2210 حدیثیں
اللہ کے رسول علیہ السلام کی روایت کرنے والی ذات ام المومنین حضرت عائشہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں کتنی حدیثیں آپ نے سنی۔ 9 سال تک اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں رہی، ہجری سن 2 کے بعد حضور کی صحبت میں آئی، 11ویں ہجری تک حضور علیہ السلام کے ساتھ رہی، 2210 حدیثیں روایت کرتی گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے، مجتہد صحابی کے اجتہاد کا ملکہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، یہ بیان کرتے گئے کہ جب خلفائے راشدین کے دور میں کبھی ایسا معاملہ پیش آتا کہ جس کو ہم حل نہ کر پاتے، جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا کہ ہمیں اس کا کوئی حل اللہ کے رسول کی حدیث میں نہ ملتا، ہمیں اس مسئلے کے حوالے سے کوئی حدیث نہ ملتی، تو خلفائے راشدین کے دور میں یہ عام معمول تھا کہ ایک صحابی کو ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس بھیجا جاتا، وہ مسئلہ ام المومنین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مسئلے کو فوراً حدیث کی روشنی میں حل کر دیا کرتی تھی، اس مسئلے کے متعلق فوراً کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پیش کر دیا کرتی تھی۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ گئے ام المومنین حضرت عائشہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ نے ام المومنین حضرت عائشہ کو کتنا علم عطا کیا، کتنا علم حدیث آپ کو عطا کیا، علم فقہ آپ کو کتنا عطا کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں خُذُوا ثُلُوثَیْ دِینِکُم مِّنْ ہَٰذِهِ الْحُمَیرَةِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمام صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے دین کے 2/3 حصے کو، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، دین کے جتنے مسائل گئے، دین کے جتنے احکام گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے 3 حصے کرو گے تو 3 حصوں میں سے جو 2 حصے ہوں گے، یعنی مان لیجیے 100% گئے، 100% اگر گئے تو اس کے اگر 3% کرتے ہیں 33% تو تقریباً 66% اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنے دین کی جتنی باتیں گئے، دین کے جتنے بھی احکام گئے، دین کے جتنے بھی مسائل گئے، 2/3 دین کے حصے کو اس حمیرہ یعنی ام المومنین حضرت عائشہ سے حاصل کر لو کہ اللہ نے اس کو دین کا اتنا علم عطا کیا گیا کہ دین کے احکام اور مسائل کے جو 2/3 حصے گئے اللہ نے اس کا علم اسے عطا کر دیا گیا۔ اب اگر میرے بعد کوئی ضرورت پیش آتی ہے، دین کے معاملے میں تمہیں کوئی حاجت پیش آتی ہے، دین کے مسئلے میں اگر تمہیں کوئی حل چاہیے، حضور علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ کو دین کے 2/3 احکام کا علم عطا کر دیا گیا۔ اب اگر تمہیں ضرورت پڑے تو عائشہ سے تم دین کا علم حاصل کر لینا۔ محترم سامعین کرام، یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ کو اللہ نے اس قدر علم دین عطا فرمایا، علم حدیث سے اس قدر آپ کو نوازا، اور دیگر جو خصوصیات آپ کی گئے وہ اپنی جگہ پر برحق گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گئے کہ پروردگار عالم ام